हेलो देयर एंड वेलकम टू द CSS एक्सेस यूट्यूब चैनल। आज 18 जुलाई 2022 का डेली डॉन एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे। वही पैटर्न है जी, शुरू में उसकी एक ब्रीफ इंट्रो दिया जाता है और बाद में उसकी एक कंप्लीट वोकेबलरी की जाती है और लास्ट में जाके उसकी ट्रांसलेशन और एनालिसिस किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। आज के एडिटोरियल का टॉपिक है द कर्टन फॉल्स। बेसिकली ये पाकिस्तान में एक टेक्नोलॉजी मुतारिफ हुई थी, एयरलिफ्ट टेक्नोलॉजी, जिसमें ड्रोन के ज़रिए आपको घरेलू सामान या वैसे गाड़ियों के ज़रिए जो है यानी आप घर बैठे हैं मोबाइल के ज़रिए, जैसे फूड पांडा टाइप है या इस तरह की चीज़ें थी, जिसमें आपको घर बैठे ही मोबाइल ऐप्स के ज़रिए आपको चीज़ें मिल जाती थी। तो वो एक अच्छा स्टेप्स था, लेकिन बस बदकिस्मती से कोविड-19 की वजह से और मुल्क में इकोनॉमिक रिसेशंस की वजह से ये टेक्नोलॉजी है, वो एयरलिफ्ट टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में जो है वो कोलैप्स कर गई है। उसकी वजह से जो है वो मतलब ये उस हवाले से बताया जा रहा है कि ये क्या थी, और फिर ये भी बताया जा रहा है कि क्यों ये इसका नुकसान हुआ और इसके क्या क्या फ़ायदे थे। और फिर ये बताया जा रहा है कि अभी और भी अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान के अंदर हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई जाएंगी। पहला वर्ड है जी बडिंग। बडिंग इज एन एडजेक्टिव इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच बिगिनिंग टू डेवलप और बिकम सक्सेसफुल। किसी चीज़ का होना, यानी कि कोई चीज़ बन रही है, डेवलप हो रही है, या किसी चीज़ का बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाना, बिल्कुल बन जाना है, को कहते हैं बडिंग। एग्जाम्पल, इट इज़ सडनली ऑल ओवर फॉर एयरलिफ्ट टेक्नोलॉजीज, वन ऑफ द पाकिस्तान's most celebrated startups and a giant in the budding local टेक इंडस्ट्री। अब आप समझ गए होंगे कि बडिंग किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल। मैं यहाँ पे ट्रांसलेट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आगे जाके इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन दी जाती है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर व्यूअर्स पे छोड़ देता हूँ कि खुद इसको एसेस करें कि किस तरह बडिंग जो है इस फ्रेज में इस्तेमाल हुआ है। पिविट। पिविट वर्ब है टू चेंज डायरेक्शन, टू चेंज द वे इन विच समथिंग इज डन। आप किसी चीज़ की डायरेक्शन चेंज करें, रुख चेंज करें, या कोई चीज़ आप कोई चीज़ कर रहे हैं, उसके करने का तरीक़ाकार बदल दें, तो वो होता है पिविट। एग्जाम्पल, इट हैड पिविटेड सक्सेसफुली टू इंस्टेंट कॉमर्स। यहाँ पर इट जो है वो उसके माना में इस्तेमाल हो रहा है एयरलिफ्ट टेक्नोलॉजी के बारे में। इट हैड पिविटेड सक्सेसफुली टू इंस्टेंट कॉमर्स, हेल्पिंग पीपल इन 8 मेजर सिटीज ऑर्डरिंग ग्रोसरीज, medicines, meat and fresh fruit and vegetables from their comfort of their home or offices through its easy to use apps. Footfall। फुटफॉल वैसे कहते हैं किसी भी जगह पे पाँव रखने को, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलरली इस्तेमाल हुआ है कि द नंबर ऑफ पीपल दैट विजिट अ पर्टिकुलर शॉप, शॉपिंग सेंटर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि बेसिकली शॉपिंग के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हुआ है कि जो लोग हैं, कितने लोग किसी शॉपिंग सेंटर्स में जाते हैं। एग्जाम्पल, विद पीपल स्ट्रक इंडोर्स ड्यूरिंग द पेंडेमिक, restrictions on shops timings and health concerns preventing many from visiting places with the high public footfall, airlift rapidly became a household name for its convenience and relative safety. हाउसहोल्ड नेम। हाउसहोल्ड नेम नाउन है, अ पर्सन, थिंग और नेम दैट हैज़ बिकम वेरी वेल नोन। कोई शख्स या कोई नाम जो बहुत कॉमन हो जाए या जिसको आप बहुत जानते हो, वो होता है हाउस होल्ड नेम। ये पूरा हाउस होल्ड नेम जो है ये नाउन है। एग्जाम्पल, with people stuck indoors during the pandemic, restrictions on shop timings and health concerns preventing many from visiting places with a high public footfall, airlift rapidly became a household name for its convenience and relative safety. Meteoric. Meteoric. Meteoric is an adjective in the parts of speech achieving success very quickly. जब कोई चीज़ जो है बहुत जल्दी कामयाब हो जाए, जैसे आपने देखते हैं कोई यूट्यूब चैनल्स जो हैं वो बहुत जल्दी कामयाब हो जाते हैं, या कुछ बिजनेस इंडस्ट्रीज़ या कुछ पर्सनैलिटीज़ फेसबुक वगैरह पे बहुत जल्दी कामयाब हो जाती हैं, टिकटॉकर्स। तो कोई अचानक या जल्दी से सक्सेस हासिल कर ले तो उसको कहते हैं मीटियोरिक।
اس جلدی کا مطلب بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ وہ منتھ 1 مہینے یا 2 مہینے میں، ظاہر سی بات ہے سالوں لگتے ہیں. Its meteoric rise saw it become the most funded startup in the country. Spook. Spook verb ہے frighten اور scare and often provoke into a violent action. کسی کو ڈرا دینا، خوف زدہ کر دینا، اور بعض اوقات اس خوف کی وجہ سے جو ایکشن ہوتا ہے وہ کافی وائلنٹ ہوتا ہے، یعنی وہ جو ایکشن ہوتا ہے وائلنٹ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے لوگ ڈر جاتے ہیں، تو وہ ہوتا ہے اسپوک کرنا. ایگزامپل: the country's sudden falling apart will not no doubt spook the industry and invite greater scrutiny for the other players operating in the market. Upside. ویسے تو نارمل لگ رہا ہے اپ سائڈ، لیکن اس کا ایک معنی خوبصورت ہے، معنی ایک امپورٹنٹ ہے، اس لیے میں نے مینشن کیا ہے. دا موسٹ پازیٹیو ایسپیکٹ آف اے سچویشن دیٹ از جنرلی بیڈ. ایک ایسی سچویشن جو بہت خراب ہے لیکن اس کے جو انتہائی پازیٹیو ایسپیکٹس ہیں اس کو کہتے ہیں اپ سائڈ. ایگزامپل: دیر آر ہاؤ ایور اپ سائڈس ٹو اٹ ایز ویل. Disbandment. Disbandment is a noun, the act of no longer operating as a group, or the act of making somebody something no longer operate as a group. کسی گروپ کا ایز اے گروپ کے طور پر کام نہ کرنے کو کہتے ہیں ڈسبینڈمنٹ، یا کوئی چیز جو ہے اس گروپ کو مجبور کرے کہ وہ ایز اے گروپ کے طور پر، یعنی انڈسٹری ہے، وہ انڈسٹری ایز اے گروپ کے طور پر کام کرنا بند کر دے، تو اس کو کہتے ہیں ڈسبینڈمنٹ. Example: Airlift disbandment has released a very talented pool of individuals back into the market who will take their experiences to any new ventures they become part of. Implode. Implode verb ہے of an organization or a system. یہ ایک organization اور system کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جب وہ organization suddenly اور completely fail ہو جائے، مکمل طور پہ تباہ ہونے کو، مکمل طور پہ بینکرپٹ ہونے کو، جب کمپنی ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں امپلوڈ. ایگزامپل: فردر مور while other local companies will no doubt be taking notes on what caused Airlift to implode, they will also take confidence from its journey that nothing can hold Pakistani companies from making their mark in the world. Up and coming. اپ اینڈ کمنگ جب اس طرح لکھا ہوا ہو، یعنی ان کے بیچ میں ڈیش وغیرہ دیے ہوئے ہوں، تو وہ ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال ہوتا ہے. لائکلی ٹو بی سکسیزفل اینڈ پاپولر ان دا فیوچر، یعنی کوئی ایسی چیز جس کے چانسز ہوں کہ وہ مستقبل میں جا کے مشہور ہو سکتی ہے یا مستقبل میں جا کے کامیاب ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے یہ ایڈجیکٹو یوز ہوتا ہے اپ اینڈ کمنگ. ایگزامپل: ایئر لفٹس اینڈ کین ان فیکٹ پرووائڈ نیو بگننگ ٹو مینی اپ اینڈ کمنگ وینچرز if the right lessons are picked up from the mistakes it made as it grew. تو یہ تھی جی آج کی ووکیبلری. ابھی ہم دیکھیں گے کہ اس کا کمپلیٹ انالیسز اور ٹرانسلیشن کریں گے. The curtain falls. میں نے آپ کا انٹروڈکشن اس کو دیا ہوا ہے. It suddenly all over for Airlift Technologies, one of Pakistan's most celebrated startups and a giant in the budding local tech. کہہ رہے ہیں کہ ایئر لفٹ جو ٹیکنالوجی تھی وہ پاکستان کی سب سے زیادہ سیلیبریٹڈ اسٹارٹ اپ کنسیڈر کی جاتی تھی، اور ایک جائنٹ، ایک بہت بڑا، جائنٹ کہتے ہیں بہت بڑے کو، بہت بڑی تھی بڈنگ لوکل ٹیک انڈسٹری میں، یعنی جو لوکل ٹیک انڈسٹری کی سکسیس ہے اس میں یہ بہت زیادہ اس کی کامیابی میں اس کا بہت زیادہ ہاتھ تھا. تو یہ کیا ہو گئی ہے، اچانک کیا ہو گئی ہے، آل اوور، یعنی ابھی وہ ختم ہو گئی ہے. The homegrown company had displayed considerable resilience during the COVID-19 pandemic when it was forced to abandon its original business model, a mass transit solution to help people get around cheaply and conveniently due to lockdowns and limitations on people's mobility placed by the government. یہ کیا تھا کہ یہ ایک ہوم گراؤنڈ کمپنی تھی جس نے کافی ریزیلینس شو کی کووڈ-19 میں، جب اس کو فورس کیا گیا کہ آپ جو ہے اپنا جو اوریجنل ماڈل، بزنس ماڈل ہے، وہ بزنس ماڈل کیا تھا، یہ تھا کہ آپ ماس ٹرانزٹ سولوشن تھا، وہ یعنی کہ ٹرانسپورٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، وہ لوگوں کو سستا اور آرام سے گھروں تک پہنچاتا تھا.
وہ کیوں اس پہ پابندی لگی؟ کیونکہ لاک ڈاؤنس لگے، لمیٹیشنس لگی لوگوں کے آنے جانے پہ حکومت نے، تو اس کی وجہ سے اس کو یہ بند کرنا پڑا. It had pivoted successfully to instant commerce, helping people in 8 major cities order groceries, medicines, and meat, fresh fruit and vegetables from the comfort of their home. پھر اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو چینج کر لیا ایک کامرس انڈسٹری میں، جس میں اس نے ملک کے 8 شہروں میں لوگوں کو پرووائڈ کرنا شروع کیا، گروسری، میڈیسنز، میٹ اور فریش فروٹس اور ویجیٹیبلس اپنے ہی گھروں میں، یعنی وہ گھروں میں بیٹھتے تھے اور یہ ان کو لوگوں کو وہاں پہ جا کے جاتے تھے. آفیسز تھرو اٹس ایزی ٹو یوز ایپ، آسان ایپ تھی اس کے ذریعے وہ لوگوں تک پہنچتے تھے. with people stuck indoors during the pandemic, restrictions on shop timings and health concerns preventing many from visiting places with a high public footfall, Airlift rapidly became a household name for its convenience and safety, relative safety. کیا ہوا کہ لوگ پینڈیمک میں کیا ہوا، لوگ اپنے گھروں میں بند ہو گئے، یا کوئی جو ہے دکان بند ہونے کی وجہ سے، ٹائمنگ کی وجہ سے نہیں پہنچ سکتے تھے، یا کچھ لوگوں کو ہیلتھ کے ایشوز تھے تو اس کی وجہ سے وہ شاپنگ کی جو جگہیں ہیں ان پہ وزٹ نہیں کر سکتے تھے. تو ایئر لفٹ نے جو ہے وہ ایک مشہور نام بن گیا، کیونکہ وہ لوگوں کے لیے آسانی اس نے پیدا کی اور وہ سیف بھی تھا، یعنی چیزیں جو ہے جو پہنچاتا تھا وہ اچھی بھی تھی. Its meteoric rise saw it become the most funded startup in the country. اس نے جو اچانک جلدی سے کامیابی جو حاصل کر لی تو وہ بہت زیادہ فنڈڈ اسٹارٹ اپ ہو گیا، یعنی لوگ اس کو پیسے دینا شروع ہو گئے، اس میں انویسٹ کرنا انہوں نے شروع کر دیا. With its success, Airlift also lifted other players in the Pakistani tech industry. Its stunning initial success brought with its renewed global interest and VC venture capital dollars to Pakistan, greatly boosting local players. جب ایئر لفٹ کامیاب ہوا تو اس نے کیا کیا، جو پاکستان کی جو ٹیک انڈسٹری ہے اس میں بھی کافی دوسرے پلیئرز کو بھی اس نے اٹھایا، اور اس کی وجہ سے جو ہے گلوبل انٹرسٹ جو ہے یہاں پہ پیدا ہوا. اور کافی وی سی، آپ اس کو نیٹ پہ سرچ کیجئے گا، وینچر کیپٹل ایک سسٹم ہے جس کے ذریعے پیسے آتے ہیں یہاں پہ، وینچر ڈالرز پاکستان میں آئے اور لوکل پلیئرز کا جو ہے اعتماد بحال ہوا. الاس اب یہاں سے بتا رہا ہے کہ جی یہ کمپنی کیا ہوئی، ختم ہو گئی. الاس a global decline in the funding for tech ventures, soaring fuel prices and high inflation seem to have become its undoing. ان ریزن کی وجہ سے کہ گلوبل ڈکلائن ہو گیا، ٹیکنالوجیکل جو انڈسٹریز تھی ان کو فنڈ کرنا گلوبلی بند ہو گیا، فیول پرائسز بڑھ گئیں اور کافی مہنگائی ہوئی، تو اس نے ان چیزوں کو ختم کر دیا. The company's sudden falling apart will no doubt spook the industry and invite greater scrutiny for the other players operating in the market. یہ جو کمپنی ختم ہوئی ہے تو یہ جو ہے انڈسٹری کو ڈرا دے گی، اس سے انڈسٹری خوفزدہ ہو جائے گی، اور جو دوسرے پلیئرز ہیں ان کے لیے کافی مشکلات اور کافی اسکروٹنی کا باعث بنے گی. These are however upsides, there are however upsides to it as well. کہہ رہا ہے اس کے کافی فائدے بھی ہو سکتے ہیں، اگر جو نیگیٹو ہے ویسے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اگر ہو گیا تو اس کے کافی فائدے بھی ہیں. وہ کیا ہیں؟ Airlift disbandment has released a very talented pool of individuals back into the market. جب یہ کمپنی ختم ہوئی تو ظاہر سی بات ہے جو لوگ اس سے جڑے ہوئے تھے وہ ابھی کہاں پہ چلے گئے، مارکیٹ میں چلے گئے. ظاہر سی بات ہے کوئی بیٹھے گا تو نہیں، وہ اپنے آپ کو جوائن کریں گے دوسری کمپنی کو. who will take their experience to any new ventures they become part of. وہ اپنا جو ایکسپیرینس ہے وہ ان وینچرز کے ساتھ شیئر کریں گے جس کا وہ ابھی حصہ بنیں گے. Furthermore اس کے ساتھ ساتھ while other local companies will no doubt be taking notes on what caused Airlift to implode, they will also take confidence from its journey that nothing can hold Pakistani companies from making their mark in the world. اگرچہ یہ کمپنی ڈوبی ہے تو جو دوسری کمپنیز ہیں وہ اس بات کا خیال رکھیں گی کہ اس کی کیا وجہ تھی کہ اچانک یہ کمپنی جو ہے وہ ڈوب گئی یا ختم ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی کانفیڈنس ملا کہ اچانک ایک کمپنی آئی اور اس نے ایک ترقی حاصل کی اور دنیا پہ اپنا نام چھوڑا. تو اس سے یہ بھی میسج کیا کہ دوسری جو پاکستانی کمپنیز ہیں وہ اپنا نام چھوڑ سکتی ہیں اور اس طرح کامیابی اور سکسیس حاصل کر سکتی ہیں.
Airlift can end and can in fact provide new beginning to many up and coming ventures if the right lessons are picked up from the mistakes it make as it grew. جو ایئرلفٹ ختم ہوئی ہے وہ اب نئی بگننگس کے لیے اپورچونیٹی پرووائڈ کر سکتی ہے جو آنے والے وینچرز ہیں، اگر اسے سیکھا جائے کہ وہ کون کون سی غلطیاں تھی جو اس نے کی ہیں اور اس کو دوبارہ نہیں کرنا چاہیے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.